تو کسی شقی کی جرت نہ ہوتی کہ کربلا میں حسین کے خیمے جلاتا۔ سلام ان بزرگوں پر، ان جوانوں پر کہ جو اس ربط کو اور گہرائی کو سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جملہ اور کہوں، اگر مدینہ میں علی کی گردن میں رسی نہ باندھی جاتی تو کسی شقی کی جرت نہ ہوتی کہ کربلا میں سجاد کے گلے میں توف باندھتا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہناتا۔ ایک جملہ اور کہوں، اگر مدینہ میں فاطمہ کا محسن نہ مارا جاتا تو کربلا میں کسی کی جرت نہ ہوتی کہ حسین کے علی اصغر کو شہید کرتا۔ ہائے 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 ہائے، یہ فقط ایک لاشا تھا حسین کا، حسین نے علی اصغر کا جو دفنایا ہے نا، ایک لاشا۔ جانتے ہو کیوں دفنایا؟ اب اصل مسئلہ تو حسین جانتے ہیں۔ دو اس کی وجوہات لکھی ہیں علماء نے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حسین جانتے تھے شام غریبہ لاشیں پامال ہوں گے، میرا اصغر کہیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال نہ ہو جائے، ہائے ہائے ہائے، اصغر کا لاشا باقی نہیں بچے گا۔ دوسری وجہ جانتے ہو کیا؟ یہ تو بڑی پڑی جاتی ہے جو ابھی میں نے پڑھی، ایک وجہ اور بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ حسین جانتے تھے شام غریبہ مقتل میں میری ماں فاطمہ الزہرا آئیں گی، اور جب میری ماں علی اصغر کے لاشے کو دیکھیں گی تو انہیں اپنا محسن یاد آئے گا۔ عجب شباہت ہے محسن میں اور علی اصغر میں۔ ایک 6 ماہ کا تھا شکم مادر میں مارا گیا، حسین کا علی اصغر 6 ماہ کا دنیا میں آیا تھا، مارا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ کا جب وقت آخر تھا نا، بی بی سیدہ کی آغوش میں سر تھا ان کا، دق الباب ہوا۔ بی بی نے کہا میرے بابا ابھی سوئے ہیں تو تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ پھر کچھ دیر بعد دق الباب ہوا کہ میرے بابا ابھی اطمینان سے کچھ سوئے ہیں تو تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ جب دوبارہ دق الباب ہوا تو بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہے، چہرے رسالت پر گرے۔ رسول اللہ نے کہا کہ اے سیدہ، آپ کا گریہ میں دیکھ نہیں سکتا۔ اے بی بی، آپ کی گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہ بابا ایک شخص بار بار آپ سے ملنے آ جاتا ہے، میں اسے کہتی ہوں بعد میں آ جا، لیکن وہ پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہے۔ حضور نے کہا اے بیٹی، یہ تیرے در کا احترام ہے، یہ وہ ملک الموت ہے کہ جو نہ کسی نبی سے اجازت لیتا ہے نہ کسی ولی سے اجازت لیتا ہے، لیکن یہ تیرے در کا احترام ہے۔ کہ بغیر اجازت یہ تیرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ جس گھر میں ملک الموت نہ داخل ہو سکے وہاں لعین لکڑیاں لے کر آ گئے فاطمہ کا در جلانے کے لیے۔ دیکھو روایت مجھے بہار اور انوار سے یاد ہے، اگر میں پڑھوں جتنا مجھ میں یہاں ہمت ہے میں پڑھ پاؤں گا، اور جتنی گنجائش ہے میں پڑھ پاؤں گا۔ باقی بزرگوں پر ضروری ہے کہ بچوں کو بتائیں کہ کیا ہوا تھا۔ وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ، سیدہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئیں۔ وَإِدْخَالِ قُنْفُذْ يَدَهُ، ایک لعین قنفذ جس نے اندر ہاتھ آگے بڑھایا۔ یروم فتح الباب، اس نے دروازے کو دھکا دیا۔ فاطمہ در و دیوار کے درمیان، آئے ہائے ہائے، دروازے میں ایک میخ تھی جو سیدہ میں پیوست ہو گئی۔ ایک لعین یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ حالت دیکھ کر رسول زادی پر تھوڑی دیر کے لیے رحم آیا، میں پلٹنا چاہتا تھا لیکن علی نے جو میرے آباء و اجداد کو قتل کیا تھا نا، وہ بغض مجھ پر غالب آ گیا۔ میں آگے بڑھا اور میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا، میں پیر رکھتے ہوئے گزر گیا۔ فاطمہ کی آواز آئی فَخُذِينِي فضا، اے فضا مجھے سنبھال لے، میرا محسن مار دیا گیا۔ دیکھو دو جملے مجھے کہنا ہے، یہ سادات کی سب سے بڑی قربانی ہے، یہ پہلی قربانی ہے۔ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ در و دیوار کے درمیان پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ دیکھو اگر کسی کے دیکھو اگر کسی کے جسم کی کوئی اور ہڈی ٹوٹ جائے نا، وہ پلسٹر سے جڑ جاتی ہے، لیکن کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے نا تو ہر سانس لیتے ہوئے تکلیف ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ ایک مرتبہ دق الباب ہوا دروازے پر، تو بی بی جو ہے نا، وہ بی بی فضا جاتی تھی دروازہ کھولنے، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا خود آگے بڑھی، دروازہ کھولا، علی بن ابی طالب تھے۔ تو بی بی نے کہا کہ مولا علی نے کہا کہ یا بنت رسول اللہ، آپ نے خود زحمت فرمائی، آپ زخمی ہیں، پہلو شکستہ ہے۔ کہا یا ابو الحسن میں خود اس لیے آئی ہوں دروازہ کھول لیں کہ میں نے سنا ہے کہ مدینہ میں کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا ہے۔
کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا، لہٰذا رسول کی بیٹی خود آپ کو سلام کرے گی۔ علی نے کہا سلام کرنا تو دور کی بات ہے، اب اگر علی کسی کو سلام کرے تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ یہ غربت علی ہے، یہ علی بن ابی طالب کی غربت ہے۔ اچھا بیوی جاتی تھی علی کے پاس، لوگ آتے تھے، اگر کہتے تھے علی اپنی زوجہ سے کہیں یا دن میں روئے یا رات میں روئے، اللہ اکبر، بیوی کہتی تھی کہ میرا گریہ انی اب کی لیلن و نہارن، میں رات میں بھی روں گی دن میں بھی روں گی، لیکن مدینہ والوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، تو میں مدینہ سے باہر چلی جاؤں گی، مدینہ سے باہر جا کے گریہ کروں گی۔ ذرا سن لینا، مدینہ سے باہر جا کے گریہ کروں گی۔ صبح کے وقت عجیب کاروان نکلتا تھا مدینہ سے، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، درمیان میں ماں فاطمہ الزہرا ہے، جاتی تھی جنت البقیع میں، بیٹھ کر ماتم کرتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم فاطمہ بیٹھ کر کیا گریہ کرتی تھی، لیکن ایک جملہ تاریخ میں آ گیا، بی بی پڑھتی تھی بابا صبت علیہ مصائب، جو رو سکتے وہ روئے میرے ساتھ، بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں آئیں، روزے روشن پر آتی تو تاریک راتوں میں بدل جاتے ہیں۔ ایک دن جب بی بی تشریف لائی نا تو دیکھا مولا علی نے کے چہرے پر تماست کے آثار ہیں، بہت زیادہ تماست کے، دھوپ کے آثار ہیں۔ کہا ہے بی بی آج آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہا ہے علی جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر روتی تھی ظالموں نے وہ درخت کاٹ دیا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آج سارا دن فاطمہ نے دھوپ میں بیٹھ کر گریہ کیا۔ دیکھو یہاں گرمی میں بیٹھے ہو نا، گریہ کر رہے ہو، یہ سنت فاطمہ الزہرا ہے۔ فاطمہ اپنے بابا پر دھوپ میں بیٹھ کر گریہ کرتی تھی۔ عزیزوں بس زیادہ تابع بیان نہیں ہے، بی بی تشریف لائیں۔ ایک دن حالت ایسی تھی کہ بس ایسا لگتا تھا کہ اب سیدہ دنیا سے رخصت ہونے والی ہے۔ بی بی ام سلمہ سے ایک روایت ہے، بی بی اسماء بنت امیس سے یہ کہا کہ دیکھو جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا میں دنیا سے چلی گئی ہوں۔ حسن اور حسین آئے تو بی بی اسماء نے کہا کہ کھانا کھا لیجئے۔ کہا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ اللہ اکبر۔ حسن جب اندر گئے نا اور ماں کو بیدار کیا تو کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ اب آیت النبوی خراسانی مصائب میں جملہ کہتے ہیں حسن حسین دونوں دوڑے مسجد کی طرف، علی بن ابی طالب وہاں تھے۔ کہا بابا لقد ماتت امنا، ہماری ماں مر گئی ہے، دنیا سے چلی گئی ہے۔ علی جیسا شجاع انسان اٹھا، چلا اور پھر گرا۔ علی کبھی دائیں جھکے کبھی بائیں جھکے۔ مجھے جملہ کہنے دو، علی فاطمہ کے لاشے پر ایسے پہنچے جیسے حسین اکبر کے لاشے پر پہنچے۔ یا فاطمہ الزہرا، کون ہے بی بی کے نام پر گریہ کرنے والے؟ خدا کو غم عطا فرمائے۔ دیکھو محرم الحرام میں حسین پر روتے ہو، فاطمہ پرسہ لینے آتی ہے۔ آج فاطمہ پر رو رہے ہو، حسین پرسہ لے لے۔ کربلا سے آئے ہیں، حسین کی نگاہیں آپ کی آنکھوں پر ہیں۔ کون کون میری ماں فاطمہ الزہرا کے نام پر؟ سیدہ کی وصیت کیا تھی کہ یا علی کفنی ودفنی وحنتنی باللیل، مجھے رات میں غسل کفن دیجئے گا، رات میں جنازہ اٹھائیے گا، ان لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دیجئے گا جنہوں نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے۔ جب دیکھو جب علی غسل میت دے رہے تھے نا، اسماء بنت امیس پانی دیتی تھی، علی غسل میت دیتے تھے، تو بی بی زینب کا بیان ہے کہ ایک چیخ ماری میرے مولا نے اور علی فریاد کرتے ہوئے باہر آئے۔ کہ بابا ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ کہ بیٹی تیری ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان اب تک موجود ہے، علی سے یہ نشان زہرا نے چھپایا۔ میرا دل کہتا ہے بی بی نے گریہ کیا ہوگا، لیکن علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ، تیری ماں نے تو فقط ایک کوڑا کھایا تھا، تجھے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کوڑوں پر کوڑے کھانا پڑیں گے۔ علی کے بچے روتے تھے، علی کہتے تھے آہستہ رو، مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پائے۔ سیدہ کا جنازہ، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، سیدہ کا جنازہ تیار ہوا، علی نے بچوں سے کہا آخری ودا کر لو۔ حسن آگے بڑھے، زینب اور ام کلثوم پڑھی، حسین نہیں بڑھتے تھے، کہتے تھے بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے۔ کچھ دیر گزری، جب فاطمہ کی آواز نہ آئی نا تو حسین آگے بڑھے۔ دیکھو یہ علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے لکھا ہے کہ حسین نے ماں کے چہرے کو گود میں لیا اور فرمایا واہ غربتا، اماں آج تیرا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ حسین تجھے بلانا چاہے اور تو جواب نہ دے، بس بندے کفن ٹوٹے،
فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے، حسین کو سینے سے لگایا، کہا اے میرے لال، میرے سامنے تو غربت کا ذکر نہ کر، تیری ماں غربت کا ذکر تجھ سے سن نہیں سکتی، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا بی بی، آج تو علی موجود ہے، حسن موجود ہے، آپ سے غربت کا ذکر نہ سنا گیا۔ کربلا کے میدان میں راوی کہتا ہے حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا، ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا، ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر، کہتے جاتے تھے واہ غربتا، واہ غربتا، پروردگارا آج تیرا حسین غریب ہو گیا، میرا عباس بھی مارا گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا گیا۔ اب حسین جب فاطمہ سے لپٹے ہوئے تھے، علی جیسا انسان قسم کھا کر کہتا ہے کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے، کہا اے علی اپنے حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو، اس لیے کہ ملائکہ میں کوہرام بپا ہے۔ علی آگے بڑھے، حسین کو جدا کیا، لیکن بڑے پیار سے جدا کیا ہوگا، سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں۔ حسین ماں سے لپٹے تھے، علی نے جدا کیا، سکینہ باپ سے لپٹی تھی، شمر نے جدا کیا، اتنے تماچے مارے بچی کے رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول، ماں فاطمۃ الزہرا کا نام ہے، یہ وہ وسیلہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب پانچویں امام مریض ہوتے تھے تو حجرے میں جاتے تھے، دروازہ بند کرتے تھے اور لوگ باہر سے یا زہرا کی آوازوں کو بی بی فاطمہ زہرا کا وسیلہ آئمہ لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ چلے میمی کی خدمت میں، دیکھو آج تو یہاں روشنی میں بیٹھے ہو نا، فاطمہ کی قبر پہ کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی قبر نہیں ہے، کوئی وہاں گنبد نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی قبر فاطمہ زہرا۔ مجھے نہیں معلوم ہے امام زمانہ کہاں پر ہے، فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی لحد پر ہے یا کربلا میں اپنے جد حسین کے حرم میں۔ اے مولا کچھ دیر کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے گا، آپ کے آنے سے ہماری قسمت بدل جائے گی مولا۔ میں آپ کی دادی فاطمہ زہرا کا وسیلہ پڑھ رہا ہوں، یا فاطمہ زہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ نام فاطمہ پر